بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل قدر میری دینی مائیں اور دینی بہنیں، پہلے تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ 20 منٹ لیٹ ہو گیا یہاں کے کچھ لگے بندھے کاموں کی وجہ سے، اور آپ حضرات کو 20 منٹ انتظار کی مشقت اٹھانی پڑی۔ اس مجلس کا عنوان ہے کہ دین کی خدمت اور دین کی محنت حسن معاشرت کے ساتھ کیسے کی جائے۔ دین کی خدمت بھی ہو اور بیوی سے تعلقات بگڑ نہ جائیں، شوہر سے رشتہ کمزور نہ ہو جائے، اولاد کو وقت دینا اور ان میں دلچسپی لینا کم نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کے برابر بنایا بندی ہونے میں، مرد کے برابر بنایا انسانیت میں، مرد کے برابر بنایا ولایت کے حاصل کرنے میں۔ ولی بن سکتی ہے عورت، کوئی مقام کم نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فرق رکھا ہے، دونوں کے میدانوں کے اعتبار سے۔ جسمانی فرق پوری دنیا مانتی ہے، جذباتی فرق پوری دنیا مانتی ہے، بایولوجیکل ڈیفرنس سائنس اعتراف کرتی ہے۔ ہر طرح سے ہر میدان میں ہر ایک کو برابری دینے کا نعرہ اور اعلان سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہیں پر بھی دنیا میں ہر میدان میں برابری دی جائے نہ ممکن ہے، نہ کبھی حقیقت بن سکا ہے۔ انصاف الگ ہے، برابری الگ ہے۔ ایک بچہ 2 روٹیاں کھاتا ہے اور ایک آدمی کا پیٹ ایک روٹی میں بھر جاتا ہے، تو دونوں کو ایک ایک روٹی دینا، دونوں کو 2 روٹیاں دینا، برابری تو ہو سکتی ہے، انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ برابری تو ہو سکتی ہے، انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ جو 2 روٹیوں کو چاہتا ہے اس کو 2 روٹیاں دی جائے، اور جو ایک روٹی کے ذریعے سے اپنی بھوک ختم کر لیتا ہے اس کو 1 روٹی دی جائے۔ عورت کو یہ سمجھنا ہے، ہماری دینی بہنوں کو یہ سمجھنا ہے
کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کی گردن پر نسل کی پرورش کرنا، جنریشن کا کنسٹرکشن، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم پی ایم پہلے ان کی گود میں آتے ہیں، سی ایم پہلے ان کی گود میں آتے ہیں، یہ ڈاکٹر، یہ وکیل پہلے ان کی گود میں آتے ہیں، نبی، ولی، مفتی، مفسر، قطب، ابدال سب ان کی گود میں آتے ہیں۔ اگر یہ گھر میں رہے اور یہ نسل کی پرورش میں دلچسپی لیں، بدل جائیں گے پارلیمنٹ، سدھر جائیں گی اسمبلیاں، ڈھنگ الگ ہوگا بازاروں کا، رخ الگ ہوگا تجارت کا۔ اگر تربیت کا بوجھ واقعتاً امت کی ماؤں نے اٹھا لیا، انسانی تاریخ میں عورت کا گھر سے نکلنا سب سے بڑی مصیبت رہا ہے۔ کمپنیاں آباد ہو گئیں، چمک دمک آ گئی کاروباروں میں، لیکن اولڈ ایج ہوم کیوں بن رہے ہیں؟ بیبی کیئر اسکول تعمیر کیوں ہو رہے ہیں؟ انس دینے والے انسانوں کے نہ ملنے کی وجہ سے سائیکٹسٹ کی اہمیت یورپ کے ملکوں میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ پاگل خانے یو ایس میں سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنانشیل برڈن مردوں پر ڈالا۔ عورت کی پوری کفالت، اگر وہ بیٹی ہو تو باپ پر، بیوی ہو تو شوہر پر، بہن ہو تو بھائی پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا ہے۔ یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، یہ غلامی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، یہ غلامی نہیں ہے۔ کوئی امپلائر ہوتا ہے، کوئی امپلائی ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے۔ مردوں میں بھی اللہ کی تقسیم ہے، عقلوں میں بھی اللہ کی تقسیم ہے، مرد و عورت میں بھی تقسیم ہے۔ کوئی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ جو پروٹوکول سی ایم یا پی ایم کو دیا جا رہا ہے وہ مجھے بھی دے دیا جائے، برابری چاہیے۔ نہیں دیا جائے گا، نہ ہی یہ مطالبہ درست ہے۔ بہت بڑا کام ہے خاندان کا بنانا، فیملی ازم بہت بڑا کام ہے، اور آج دنیا کو خاندان کی کڑیوں کی ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو آباد کرنے، خاندانی زندگی کو وقت دینے، مزاجوں کو نبھانے، معاف کرنے، معافی چاہنے، چھوٹا بننے، اللہ کے لیے محبت کرنے، اللہ کے لیے دوریاں بنانے کا حکم دیا۔ جنت میں بھی نہیں رہ پایا یہ انسان کے بغیر پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو۔ یہ جھوٹے نعرے دیے گئے، میرا جسم میری مرضی۔ میرا جسم ہی نہیں ہے، میری مرضی کیسے چلے گی؟
میں بندہ ہوں، بندہ ہوا ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ مردوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارے اخلاق کا پیمانہ تمہاری بیویاں ہیں۔ مردوں کو سمجھایا گیا کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو مارے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدلہ چکائیں گے۔ کمزور عورت پر اگر زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ کیوں نہیں چکائیں گے؟ سمجھایا گیا کہ جیسے ایک بلی کو پالا ہے، حق ادا کرنا۔ بہت عبادت کی، اسے دانا پانی نہیں دیا، جہنم میں جائے گی جانور کا حق مارنے کی وجہ سے۔ ایسے ہی روزی تو دینے والے اللہ ہیں، لیکن یہ بیوی بندھی ہوئی ہے میرے سے، یہ بیٹی جڑی ہوئی ہے میرے سے۔ ان ماں باپ کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے انہیں فائنینشیل سیٹسفائیڈ کرنا ہے۔ کتنے صدمے ہلکے ہو جاتے ہیں عورتوں کے ہمت دینے کی وجہ سے۔ آج تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جملہ ہمت دے رہا ہے مردوں کو، جب انہوں نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج تک حوصلہ دے رہا ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا جانثاری کا جملہ، جائیے آپ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مردوں کو بھی ایسا مخلص ہونا چاہیے، خدمت گزار ہونا چاہیے، سوشل ورکر بننا چاہیے، جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت کے پاس حقیقت میں فرصت ہی نہیں ہے، اگر وہ نسل کی پرورش اور خاندان کے آباد کرنے میں لگ جائے۔ پردہ کبھی رکاوٹ میں، ترقی میں رکاوٹ نہیں تھا، پردہ ترقی میں کبھی رکاوٹ نہیں تھا، لیکن ترقی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ترقی کا مطلب طے کرنا پڑے گا۔ پردے میں رہ کر آدھا علم دیا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امت کو، ایسی ذہین عورت نہیں رہی امت میں۔ حضرت مولانا اکرم ندوی صاحب دامت برکاتہم نے الوفا باسماء النساء میں 1000 سے زائد محدثہ خواتین کا ذکر کیا۔ ان محدثہ بہنوں کا ذکر کیا جن سے علماء نے پڑھا۔ ایسی فقیہ عورتیں رہی اور رہنی چاہیے جن کی دستخط کے ساتھ فتویٰ جاری کیا جاتا تھا۔ قراءت کے میدان میں قاریہ عورتیں تاریخ میں موجود رہیں۔ مردوں کے کارنامے کیا عورتوں کے بغیر انجام پائے ہیں؟ حضرت خنسا نے بچوں کو پیش کر دیا، آج غزہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو پیش کر دیا۔ کیا ایسا کوئی کردار ماڈرن سمجھی جانے والی، لبرل سمجھی جانے والی بہن پیش کر سکتی ہے؟ کام کیا زبردست محمد فاتح کی ماں نے، نیت کروائی شروع سے ہی صلاح الدین ایوبی کی والدہ نے۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بچپن سے کہتی تھی، علیمیہ تمہیں دین کا خادم بننا ہے۔
پوچھا کرتی تھی کیا تمہارے ہاتھ پر کچھ یورپ کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں؟ کیسے دعائیں کرتی تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں، کیسی تھی عورتیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر کی۔ اگر یہ نہ ہوتا کہاں پیدا ہوتے یہ اولیاء، کہاں پیدا ہوتی یہ تحریکیں، آزاد ہی نہیں ہوتے یہ ملک۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کی قربانی کے بغیر، محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ کی قربانی کے بغیر، حسرت علی موہانی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے کیسے ان کے قدم جمائے۔ بہت بڑا کام ہے، ہمیں ان آوازوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ حق دینے والوں کو حق ملتا ہے، حق مانگنے والوں کو حق نہیں ملتا ہے۔ کیا دے گا یہ انسان؟ کتنے دن رہے گا اگر دنیا میں مل گیا؟ مجھے تو میرا حق اللہ سے لینا ہے، اور مجھے تو میرا حق آخرت میں لینا ہے۔ یہ مزاج بنایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آپ سناتی ہیں، ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ گھر کے کام کاج کی وجہ سے کیا حالت ہو جاتی تھی، کیا ترس نہیں آیا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے کہ کوئی خادم مل جائے۔ اندھی محبت نہیں کی آقا نے، خادم اور غلام کتنی مدد کرے گا؟ یہ روحانی اذکار لے لو، اتنی انرجی آئے گی جتنا تعاون اور کوپریٹ کسی خادم سے نہیں ملے گا۔ وہاں پر حضرت فاطمہ نے شکایت نہیں کی کہ علی گھر کے کام کاج میں ساتھ نہیں دیتے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مرد کے تعاون کا مطالبہ نہیں کیا، وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح آپ کے علم میں واقعہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا، وہ نکاح میں تھی حضرت زبیر بن عوام کے۔ کیسے عظیم لوگ تھے یہ، کتنے زبردست کارنامے ہیں ان کے، کتنی بلند حوصلہ تھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا۔ پانی دور سے لانا، کھجور کی گٹلیاں چن کر لانا، پیدل جا کر آنا، اور ہجرت کے سفر کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک توشہ پہنچانا، اور حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ آئے کہ ابوبکر تو چلے گیا، کچھ پیسہ بھی رکھا یا نہیں رکھا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے نابینا دادا کو پتھر ایک برتن میں رکھ کر کپڑا اڑا کر ہاتھ پھیرنے لگایا کہ بہت پیسے چھوڑے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اونٹنی پر جگہ خالی ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ دور سے آ رہی تھی سامان لے کر، وہی پانی اور کھجور کی گٹلیاں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے مجھے اپنے شوہر زبیر کی غیرت یاد آ گئی کہ وہ پسند نہیں کریں گے، ناجائز نہیں، کوئی تہمت نہیں، لیکن شوہر کا مزاج نہیں ہے، اس لیے میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بیٹھ کر نہیں آئی۔
حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کی خدمات، آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی، زبردست چیلنج ہے اس زمانے میں تربیت کے۔ کتنی مائیں ہیں جو اسکول بھیجنے سے پہلے سنتوں اور اخلاق کا عادی بنا دیتی ہیں۔ کتنی ہیں وہ مائیں جو بڑھتی عمر کے جنسی مسائل، شہوانی گناہ سے بچانے والے تقوی کا نور دے دیتی ہیں۔ سسرال میں زندگی کیسے گزاریں، میکے میں کیا سیکھیں، پتہ نہیں کس گھر میں آج کل یہ سبق دیے جا رہے ہوں گے۔ کتنا تھک جاتی ہیں وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، کتنا ظلم کیا ان مردوں نے جو زچگی اور پریگننسی کا بوجھ تو نہیں لیا لیکن عورتوں پر فائنینشیل برڈن ڈال دیا۔ کیوں بڑھ رہی ہے آئی وی ایف کی مقدار؟ کیوں اضافہ ہو رہا ہے بانجھ پن کی سطح میں؟ کتنا ہراسمنٹ کیا جاتا ہے ملازمت کی جگہ پر؟ کتنے قتل ہوتے ہیں روزانہ کے اخبار میں؟ کتنا سوتیلا پن ہے جہاں پر عورتیں ملازمت کرتی ہیں دنیا کے ہر کونے میں، ایئر ہوسٹس بن کر 12 گھنٹے 70 سے لے کر 400 پیسنجرز کی خدمت کرنا بہتر ہے یا 2-4 بچوں کی، بوڑھی ماں کی، بوڑھی ساس کی، ننند اور جٹھانی کی خدمت کرنا یہ آسان ہے؟ شوہر آئے اور دیکھ کر مسکرائے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ روحانیت بہتر ہے کہ ہوسناک بھوکی نگاہیں، نوچنے کی نگاہیں کسی عورت کی طرف اٹھتی رہے؟ امیر کی ماننا تو پڑے گا، امیر کی تو ماننا پڑے گا۔ کوئی گاڑی ایسی نہیں بنی جس میں ہر سیٹ کے سامنے اسٹیئرنگ ہو، امیر تو ایک ہی ہوتا ہے، اور امیر کے مزاج کے مطابق ہی گھر چلے گا۔ ماں کا حق حسن سلوک میں 3 درجے زیادہ ہے، ماں کا حق حسن سلوک میں 3 درجے زیادہ ہے، لیکن امیر گھر کا شوہر ہے، امیر گھر کا شوہر ہے۔ جب بیوی شوہر میں دوریاں آ جاتی ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، بچے گھر میں رہنا نہیں چاہتے ماں باپ کے جھگڑوں کو دیکھ کر، دونوں آ رہے ہیں اس حال میں کہ انرجی نہیں ہے بچوں کو برداشت کرنے کی۔ تانا دینے کے لیے کہا جاتا ہے، کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہیں؟ کیا ہم صرف بچے ہی پیدا کریں؟ ہاں بھائی، یہ عیب کیا ہے؟ ایک ہنر کو عیب کیوں بنا دیا گیا؟ ایک کمال کو عیب کیسے بنا دیا گیا؟ ماں کا مقام بھی تو ہے۔ ظاہر پرستی، حسن پرستی، نمائشی زندگی، اختلاط کی زندگی، نامحرموں کے نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ بننے کے لیے عورتوں کو اس قسم کے نعرے دیے گئے۔ کیا ہو رہا ہے جب جوانی ڈھل جاتی ہے؟ کیا کہتی ہیں یہ فیمنزم کی تحریک مومنٹ شروع کرنے والی بہنیں؟ جب وہ مر رہی تھیں تو انہوں نے کہا، کاش
ہم ایک شوہر کی ہو جاتی لاکھوں کے ہونے کے مقابلے میں۔ عفت کتنا بڑا جوہر ہے اس عورت کا، حیا کتنی بڑی ڈگری ہے اس عورت کی، اور حیا اور عفت جب ختم ہو جاتے ہیں نسل بکھر جاتی ہے، نسب بکھر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں باپ کون ہے، پتہ ہی نہیں ماں کون ہے، بے برداشت بنا دیا گیا مرد و عورت کو، بے صبرا کر دیا گیا مرد و عورت کو، طلاق کے واقعات میں اضافہ، خلا کے واقعات میں اضافہ۔ شاعری میں شاعروں نے معشوقاؤں پر اشعار کہے، بیویوں پر نہیں۔ معشوقہ زیادہ دلچسپی کے قابل ہے یا بیوی زیادہ دلچسپی کے قابل ہے؟ میری نسل کا سلسلہ بیوی سے چلے گا یا معشوقہ سے چلے گا؟ لطیفے بھی ایسے ہی بنائے جاتے ہیں، جوکس بھی ایسے ہی بنائے جاتے ہیں کہ جس میں بیوی والے رشتے کو بے وزن کیا جاتا ہے اور محبوبہ بیوی کے علاوہ معشوقہ کے رشتے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس زمانے میں ولی ہے جو اپنی بیوی کا عاشق ہو۔ مرد خود غرض ہوتا ہے جب بغیر نکاح کے کسی عورت کے جسم کے قریب جاتا ہے، اور جب اپنی ہوس پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد اتنا ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ دیکھ لو حلال رشتے کی نورانیت اور حرام رشتے کی بے تاثیری۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حلال محبت میں جتنے دن گزرتے ہیں اتنی طاقت آتی ہے، مستحکم ہوتا ہے وہ رشتہ، اور حرام محبت میں جتنے دن گزرتے ہیں اتنی بے دلی آتی ہے، پھیکا پن آتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، کیسے جان نچھاور کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر۔ بڑھاپے میں کوئی تنہائی کا تعلق نہیں رہتا، جنسی تعلق نہیں رہتا، لیکن ایک دوسرے پر رحم دلی، ایک دوسرے کی ضرورتوں کے پورا کرنے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے شوہر سے وفاداری کا رخ رہتا ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکان بنایا، اپنی والدہ سے کہا امی جان یہ مکان جو میں نے بنایا نیا، آپ اس میں منتقل ہو جائیے۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا بیٹا تمہارے والد نکاح کر کے مجھے اس گھر میں لائے تھے، میری ڈولی، اب میں چاہتی ہوں میرا ڈولا اسی گھر سے نکلے۔ ضروری نہیں، لیکن وفاداری اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو ہمیں بہت مبارکبادی کے قابل ہے، بہت خوشی ہے۔ آپ بہنیں دنیا کے مختلف خطوں میں درس تفسیر کے حلقے کو چلا رہی ہے، لیکن میری دینی بہنوں جھول نہ آنے پائے اولاد کی تربیت میں، عجب اور کبر نہ آنے پائے اپنے شوہر کے مقابلے میں۔ بڑے دل والوں سے بڑا کام ہوتا ہے۔ ذہن کھلتا ہے تو دنیا کھلتی ہے۔ حلم لانا پڑے گا، اپنے آپ کو پینے کی صفت لانا پڑے گا۔
الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ جو لوگوں کے ساتھ اختلاط کرے، گیدرنگ کرے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیف کو برداشت کرے، یہ آدمی بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو نہ اختلاط کرتا ہے نہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ ایک مزاج کا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، بیوی شوہر کا مزاج اللہ نے ایک نہیں بنایا، بیٹا بیٹی کا مزاج ایک نہیں بنایا، ماں اور بیٹے کا، باپ اور بیٹی کا، کسی کا مزاج ایک نہیں، دو بھائیوں کا مزاج ایک نہیں۔ مزاجوں کے فرق کو نبھانا پڑے گا اگر انسانوں کی بستی میں رہنا ہے، اللہ کے لیے نبھانا ہے، دین کی خدمت کے لیے نبھانا ہے، تحریک کو بچانے کے لیے نبھانا ہے۔ لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، سکڑ کے نہ رہو، انڈیویجول ازم پر نہ جاؤ، فہرست بناؤ رشتہ داروں کی، مثالی بنو ننند کی خدمت کرنے میں، دیورانی کی خدمت کرنے میں، جٹھانی کی خدمت کرنے میں۔ میری دو بہنیں تھیں، نکاح کے بعد دو بہنیں اور مل گئیں، ننند کی صورت میں، جٹھانی کی صورت میں۔ استقبال کر کے بتاؤ، بیٹیاں میں کے آتی ہیں سسرال کی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے، اپنے نئی چادر بچھائی، کھانا اچھا پکایا تاکہ ان بیچاریوں کو میکے کی راحت مل جائے۔ رشتے جوڑنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، معاف کرنے سے اللہ عزت دیتے ہیں، چھوٹا بننے سے اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے شکر کھانے سے مٹھاس ملے گی، تواضع کرنے سے بلندی ملے گی، معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوگا۔ معاف کرنا بزدلی نہیں، آدمی بڑا ہوتا ہے اپنے اخلاق کے بڑا کرنے سے۔ ہمیں آپ حضرات سے یہ امید ہے کہ صلہ رحمی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ کہاں وقت نکالیں گے مولانا؟ تہجد کے لیے، مراقبے کے لیے، اوابین کے لیے، اپنے تدبر کے لیے، نئی خواتین کو جوڑنے کے لیے۔ یاد رکھو، انبیاء علیہ السلام نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، پھر اپنی بات کو پیش کیا۔ لوگ پہلے مثالی نمونہ دیکھتے ہیں، پھر بات سنتے ہیں۔ آپ نہیں بولیں گے تب بھی لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اگر آپ نے حسن معاشرت کی مثال قائم کر دی۔ کتنا وقت دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 9 گھروں میں روزانہ عصر کے بعد 11 سسرالوں میں سالیوں سالوں اور سسروں اور ساس اور اتنے خاندان قبیلے کے دل جیتے ہیں ان نکاحوں کے ذریعے سے۔ معجزہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد رہتی ہے جب تک آدمی بدتمیزی کا جواب حسن سلوک سے دیتا ہے۔ فرشتہ رہتا ہے آدمی کے ساتھ جب تک کہ وہ گالی سنتا رہے، جواب نہ دے۔ کوئی معمولی قوت ہے فرشتے کا ساتھ میں رہنا؟ لیس الواصل بالمکافی، اس نے کھلایا تو میں کھلاؤں گا، یہ اخلاق نہیں، ایکسچینج ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي
اذا قطعت رحمہ وصلہا، او کما قال علیہ السلام، رشتہ جوڑنے والا وہ ہے، کاٹا جائے رشتہ تو وہ جوڑے۔ جنازے نہلانے جاؤ دل جیتنے کے لیے، 40 کبیرہ گناہ معاف کرنے کے لیے، معاف کروانے کے لیے، عیادت کے لیے جاؤ۔ صبح میں 70,000 فرشتے، شام تک، شام میں جاؤ صبح تک 70,000 فرشتے۔ زچگیوں میں خدمت کرو، اپنی بہنوں، اپنی بھابھیوں، اپنی دیورانی جیٹھانی کے علاوہ تحریک میں، مشن میں جڑی ہوئی بہنوں کے۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو کیسے استعمال کیا؟ لیڈرشپ کرسی پر بیٹھنے سے نہیں ملتی، خدمت کرنے سے ملتی ہے۔ سید القوم فی السفر خادمہم، سیادت خدمت سے ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو لے کر پہنچے، کئی تقریروں سے دل نہیں جیتے جاتے، لیکن بیماری کے زمانے میں خدمت کرنے سے آدمی دل جیت لیتا ہے۔ ستانے والے کتنا ستائیں گے؟ اپنے ظرف کو بلند کرو۔ علم آ جاتا ہے آسانی سے، حلم نہیں آتا ہے، برداشت نہیں آتی ہے۔ میدان کھلتا جائے گا اگر ذہن اور ظرف کھلتا چلا جائے، میدان سکڑتا جائے گا اگر ذہن اور ظرف سکڑتا چلا جائے۔ یورپ نے، مغربی تہذیب نے رشتوں کو بھلا دیا، نکاح ہی ختم، اولاد ہی ختم، لڑکے لڑکیوں سے نکاح، لڑکے لڑکوں سے نکاح، لڑکیاں لڑکیوں سے نکاح، نکاح ہی نہیں کرنا چاہتے، اولاد کا کوئی تصور نہیں، فیملی پلاننگ کی دعوت دی جاتی ہے، بچے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں پتہ ہے نہ دادا دادی، نانا نانی، نہ رشتے پتہ ہیں، نہ رشتوں کے الفاظ ہیں، انٹی اور انکل اور کزن کے علاوہ۔ اسلام میں رشتے ہیں، اللاتی اخیافی، ماں شریک بھائی، ماں شریک باپ شریک بھائی، کتنے رشتے ہیں، کتنے حقوق ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہمیں یہ دعوت کا کام، درس قرآن کا کام، درس سیرت کا کام حسن معاشرت کے ساتھ کرنا ہے۔ کتنا خوش ہوتے تھے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی بیٹیاں جب ان کے گھر میں مہمان آتا تھا، کیسے مہمان نوازی کی، کاندھلا کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی عورتوں نے جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، ڈھابا کلچر، ہوٹل کلچر ڈیولپ ہوتے جا رہا ہے ہمارے کچن کے ویران ہونے کی وجہ سے۔ امریکہ میں خاندان کا بکھراؤ شروع ہوا ناشتے کے ختم ہونے سے۔ ہر چھوٹی گلی میں ہوٹل کا لگنا، اڈلی وڑا کے ٹھیلے کا لگنا اور گھر تک ناشتے کا پہنچ جانا، یہ مرد اور عورت کے رشتے کو کمزور کرنے والا ہے۔ دودھ بازار میں مل جاتا ہے تو بھینس پالنے کی مشقت کیوں، یہ الفاظ آنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قربانی اور ایثار والا بنائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے نکاح کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کس سے نکاح کیا؟ انہوں نے کہا کہ شوہر دیدہ عورت سے، یعنی جس کا دوسرا تیسرا نکاح تھا، اس سے نکاح کیا۔ تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری عورت سے کرتے؟ حضرت جابر نے فرمایا میری بہنیں چھوٹی چھوٹی ہیں،
مجھے کوئی کم عمر بچی نہیں چاہیے، بہنوں کی ماں چاہیے۔ حضرت جابر نے اپنی جوانی کے جذبات کا خون کیا۔ آنے والی بہن بھی کتنی بلند حوصلہ تھی کہ اس نے ان ننندوں کو، شوہر کی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح پرورش کی۔ یہ نمونے قانون سے زندگی نہیں چلتی، اخلاق سے چلتی ہے۔ مزاج شریعت الگ ہے، حدود شریعت الگ ہے، عزیمت الگ ہے، رخصت الگ ہے، انصاف الگ ہے، احسان الگ ہے، حق مانگنا الگ ہے، حق دینا الگ ہے۔ یہ غم لو، مجھے حق دینا ہے، مجھے حق دینا ہے، مجھے حق دینا ہے۔ یہ مزاج بنایا گیا صحابہ کرام کا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ معافی چاہ رہے ہیں پوری دنیا سے، لوگوں مجھے معاف کر دو، پردہ فرمانے سے 3 دن پہلے۔ اور یورپ نے وار فار رائٹس، جنگ لڑو حقوق کے لیے، کسی کو حق نہیں ملا، جنگیں نہیں تھمی، مزدور کی مزدوری، عورتوں کے حقوق نہیں ملے، رائٹس کے نام پر جو جنگ چھڑی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوقات میں برکت عطا فرمائے، آپ کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے، خوب کام لیں، آپ کی زبان میں تاثیر دے، مقبولیت اور محبوبیت دے، دلوں کو متوجہ فرمائے، آپ کی نسلوں میں، خاندان میں، شوہر بچوں کو مشن میں معاون بننے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔